فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سامعین گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 2 دن بعد آ رہا ہے، اور ہم بڑے جوش و خروش سے اس دن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے مختص کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 1448واں یوم ولادت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 50 نسلیں، یعنی 50 پیڑھیاں جسے کہتے ہیں، 50 جنریشنز جو ہیں وہ گزر چکی ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، ان کی سیرت طیبہ، ان کا اخلاق، ان کا کردار اسی طرح زندہ اور پائندہ اور تابندہ ہے کہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے مدینہ کی گلیوں میں تھا اور مکہ کے پہاڑوں میں تھا۔ اگر کوئی میرے سے پوچھے کہ تمہارے دادا کے ابو کا نام کیا تھا، تو مجھے تو نہیں آتا، یا نانا کے والد یعنی پڑ نانا یا پڑ دادا کا نام اکثر لوگوں کو ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ دادا تک جو نام ہے نسل کا وہ یاد رہتا ہے، یعنی 2 نسلوں تک، اور اس کے بعد پھر جو انسان کا نام ہے یہ گم ہو جاتا ہے اس نام کے لیے کہ جس کے لیے ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں، لوگ بڑی محنت کرتے ہیں۔ بچوں کے نام کے ساتھ والد کا نام لگا ہوتا ہے، کسی کی کاسٹ ذات جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن والد کا نام جو دوسری نسل ہے اس تک پھر نہیں آتا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے دنیا میں کوئی اچھے کام کر کے جاتے ہیں، کوئی ہسپتال بناتا ہے، کوئی اسکول بناتا ہے، اور کوئی بزنس امپائر بناتا ہے، کوئی ایسی کام کر جاتا ہے کہ جن کا نام جو ہے وہ 2 3 4 نسلوں تک، 5 نسلوں تک چلتا ہے، 6 نسلوں تک چلتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں اور جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ جن کا نام جو ہے کئی نسلوں تک زندہ اور پائندہ اور رہتا ہے، اور فریش اور تازہ بالکل رہتا ہے، اور یہ لوگ کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں زندہ اور رہتے ہیں، اور ان کی پیار، ان کا محبت، ان کا خلوص اسی طرح موجود ہوتا ہے کہ جس طرح یہ بالکل ہمارے ساتھ کے لوگ تھے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑا شرف انبیاء علیہ السلام کو بخشا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، اور پھر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ مسلمانوں کے دین کا اور ان کی روزمرہ کے جو شب و روز ہیں اس کا ایک حصہ بنا دیا، اور کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، اکثر ہم یہ پڑھتے ہیں، وہ اپنے کمال میں بہت انتہائی بلندی تک پہنچ گئے۔ کشف الدجا بجمالہ، ان کے جمال کی جگمگاہٹ سے، خوبصورتی سے اس کائنات کے سارے اندھیرے دور ہو گئے۔ حسنت جمیع خصالہ، ان کی تمام عادات، ان کا اخلاق، ان کا کردار
حسن اور خوبصورتی کا پیکر بن گیا. صلو علیہ وآلہ، تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر ضرور درود و سلام بھیجو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مبارک کتاب میں ہمارے لیے یہ حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ آیت ہم اکثر پڑھتے ہیں، تلاوتوں میں بھی آتی ہے، خطبہ جمعہ میں بھی آتی ہے، اور کئی لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو یہ آیت زبانی یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، تو تم بھی ضرور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو، اور زیادہ سے زیادہ بھیجو. تو یہ جو روشنی، یہ جو نور، یہ جو عکس اور یہ جو جمال، یہ جو خوبصورتی، اور جس سے اندھیرے دور ہوئے، تاریکیاں دور ہوئیں اور ایک نیا نظام زندگی آیا، اس کی 2 یا 3 تصاویر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ توبہ کی آیت سیکنڈ لاسٹ، یعنی آخر سے دوسری جو آیت ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 128 نمبر آیت. بہت ہی پیاری آیت ہے، اور میں جب بھی پڑھتا ہوں میری آنکھیں اکثر نم ہوتی ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اے لوگو، ہم نے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو بھی تکلیف ہوتی ہے تو نبی کو بھی بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یعنی وہ تمہاری ہر تکلیف میں شیئر ہولڈر ہے، تمہاری ہر تکلیف کو وہ اپنی تکلیف جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. حریص علیکم، اور وہ دل سے تمہاری بھلائی چاہتے ہیں. یعنی ان کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد انسانیت کی بھلائی ہے. وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم بھلائی کے، فلاح کے، کامیابی کے اور کامرانی کے اور عزت کے راستے پر آ جاؤ. اور تیسری بات، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین کے لیے نہایت ہی شفیق، نہایت ہی رحم دل اور نہایت ہی نرم واقع ہوئے. یعنی رسول اللہ کی 3 خصوصیات جو اللہ نے یہاں پہ بیان کی، کہ ایک تو وہ ہیں تم ہی میں سے، اور پھر وہ دل سے تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اور مومنین کے لیے بہت ہی رؤوف رحیم، بہت ہی رحم دل، بہت ہی معاف کرنے والے اور بہت ہی مہربان واقع ہوئے. رؤوف کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا. ایک غریب گھرانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور پیدائش کے وقت یتیم ہوتے ہیں. آپ کے والد حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے. آپ کی والدہ حضرت حلیمہ کی گود میں ان کو دے دیتی ہیں، جو 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، پھر واپس والدہ کے پاس لے آتی ہیں، اور دادا کی حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آپ آتے ہیں. 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. یعنی ایک بچہ جو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اس کا والد بھی فوت ہو چکا ہے، اس کے دادا بھی فوت ہو چکے ہیں، پھر آپ اپنے چچا کی کفالت میں آ جاتے ہیں.
اور پھر وہیں سے آپ نوجوانی میں جاتے ہیں جس کو ہم ٹین ایجر کہتے ہیں، اور نوجوانی میں ہی یعنی تقریباً 15-16 سال کی عمر ہی سے مکہ کی گلیوں کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نام سے جانتے ہیں وہ نام صادق اور امین کہلاتا ہے۔ اکثر ہم میں سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں بڑا سچا بھی ہوں، اور میرا کردار بھی بڑا اچھا ہے، میرا اخلاق بھی بڑا اچھا ہے، لیکن اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ لوگ مجھے کس نام سے جانتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے حلقہ احباب میں ہم لوگوں کو جن نام سے جانتے ہیں، جسے ہم نک نیمز کہتے ہیں، اس کا جائزہ لیں تو وہ عجیب عجیب قسم کے نام ہی ہوتے ہیں، اور اچھا نام کم ہی آتا ہے۔ اور پھر صادق اور امین، تو میں اگر اپنی جو فرینڈز لسٹ ہے، دوستوں کی جو لسٹ ہے، اس میں یہ نام ڈھونڈوں، بڑے کم نام مجھے ملیں گے کہ جن نام کے ساتھ میں یہ لقب لگا سکوں گا کہ یہ جو میرا دوست ہے یہ صادق بھی ہے، سچا بھی ہے، قول اور فعل کا سچا بھی ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا ہے، اور امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ تو بہت ہی شاید کم لوگ ملیں گے۔ تو اس وقت بھی آج سے 1450 سال پہلے مکہ کی گلیوں میں بھی یہ ایسے نام نہیں ملتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہاں کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ پھر آپ نے بکریاں چرائیں، آپ نے محنت کی، اور آپ نے ایک چرواہے کا پیشہ اختیار کیا، اور چرواہے کا پیشہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائیں ہوں۔ یعنی ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی میں، زمانہ شباب میں، جب وہ ٹین ایجر تھے، تو ان سے بکریاں چرانے کا کام لیا۔ ماڈرن مینجمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو چرواہے کا، جس کو شیپرڈ کہتے ہیں، وہ اس میں ایک شیپرڈ لیڈرشپ کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جس شخص میں شیپرڈ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں گی وہ دنیا کا ضرور بہت بڑا لیڈر بنے گا۔ کیوں؟ کہ چرواہا اپنی بکریوں کی اسی طرح حفاظت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے جس طرح انسان اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، ان کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، وہ انہیں موسمی حالات سے بچاتا ہے، ان کے لیے چارے کا بندوبست کرتا ہے، ان کے لیے میلوں دور ان کے ساتھ چلتا ہے، ان کو وہ جنگلی جانوروں سے، بھیڑیوں سے، دشمنوں سے بچاتا ہے۔ اس کی آبزرویشن جو ہے وہ بڑی مشاہدہ اس کا بڑا تیز ہوتا ہے، وہ ایک اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آنے والا خطرہ کیا ہے، موسم کیا آئے گا، وہ ان ساری چیزوں کی پلاننگ کرتا ہے، اور پھر ان ساری چیزوں کی پلاننگ کرنے کے بعد وہ اپنی محنت سے، ہارڈ ورک سے اپنا جو بکریاں ہیں ان کی پرورش کرتا ہے، اور ان کو نشو و نما دیتا ہے، اور پھر ان سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوجوانی کی ٹریننگ تھی وہ ایک چرواہے کے طور پہ ہوئی۔ پھر آپ کیونکہ صادق اور امین تھے تو لوگ چاہتے تھے، جو مالدار لوگ تھے، کہ پیارے نبی جو ہیں وہ ہمارا مال لے کے جائیں، تجارت پہ جائیں، ہمارا مال بیچیں، اور جو بھی منافع ہوا ہے اسے وہ حرف بہ حرف ہمارے حوالے کریں، اور اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں مشہوری شروع ہو گئی۔ آپ کو وہاں کی مکہ کی ایک مالدار خاتون، بیوہ خاتون، ہماری والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کا پتہ لگتا ہے،
اور وہ اپنا مال آپ کے حوالے کرتی ہیں اور آپ ان کا مال لے جا کر تجارت کرتے ہیں اور اس میں سے سارا منافع وہ خدیجہ کے حوالے کرتے ہیں اور کچھ جو اپنا حصہ ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. اور کچھ ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو نکاح کا، شادی کا پیغام بھیجتی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کو قبول فرماتے ہیں. آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جاتا ہے اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح میں رہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے. 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہتی ہیں. اس عرصے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی، کوئی اور نکاح نہیں کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی 5 اولادیں ہوتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے اور بالکل بچپن ہی میں تقریباً 1 سال کے تھے وفات پا گئے، ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئیں. حضرت قاسم جو کہ بچپن ہی میں وفات پا گئے. پھر اس کے بعد 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کی، تحفے میں دی. اور بیٹا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے بچپن میں وفات پا چکے ہیں. 4 بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بیٹوں سے ہی باپ کی نسل چلتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹیوں سے چلی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی بیٹا جوان نہیں ہوا. اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ اور تابندہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت اللہ نے بخشی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا اور حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اور آپ کی ساری بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ کے آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں. اور حضرت فاطمہ آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ بھی انتقال کر گئی. حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی آئیں. تو آج کل ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو گروہ حضرت علی کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ گروہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کا بڑا نام لیوا ہے. تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ کی ایک بیٹی، پیاری بیٹی حضرت عمر کی، ان کو زوجہ اور ان کو اہلیہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ساری زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت یاد فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے اور ان کی اچھائیاں بیان کرتے تھے. اور کہتی ہیں کہ اتنا بیان کرتے تھے کہ میں کبھی تنگ آ کر کہہ دیتی تھی کہ دنیا میں تو صرف خدیجہ ہی ایک خاتون تھی. یعنی ایک بیوی جو بعد میں بنی وہ ایک پہلی بیوی کی تعریف سے، حالانکہ نبی کی بیوی تھیں، لیکن وہ بھی کبھی اتنا پریشان ہوتی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کہ وہ کہتی تھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو ایک خدیجہ کے علاوہ تو کوئی خاتون شاید آئی نہیں. غار حرا میں جب
پہلی وحی جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، سخت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، گھبرائے ہوتے ہیں، اور حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چادر اڑا دیجئے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ اور یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، وہ آپ کی 5 خصوصیات بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ رحم والا، نیکی والا، اچھائی والا معاملہ فرماتے ہیں، آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں آپ انہیں سہارا دیتے ہیں، آپ خالی ہاتھ والوں کو، بے روزگاروں کو روزگار دیتے ہیں، آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے راستے میں جو لوگ جا رہے ہیں ان پر جو تکالیف آتی ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ بے سہاروں کی مدد کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مہمانوں کی میزبانی کرنا، مہمان نوازی کرنا، اور بے روزگاروں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، جس کو ہم آج کی دنیا میں کہتے ہیں جاب کریشن۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی کو سفارش سے کوئی نوکری دے دی، بلکہ یہ کہ انسان نے اپنے ہنر سے ایک ایسا کاروبار بنایا جس کاروبار سے وہ 100 اور 1000 لوگوں کو نوکریاں دیتا ہے۔ جس طرح حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں وہ بنانی ہیں، تو یہ کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو ایک وقت میں مچھلی دے دیں کھانے کے لیے تو آپ نے اسے 1 وقت کا کھانا دے دیا، لیکن اگر آپ نے کسی شخص کو مچھلی پکڑنا سکھا دی تو آپ نے ساری زندگی کے لیے اس کے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم سکھاتے تھے، اسکل سکھاتے تھے۔ تو اسی طرح اگر آج کوئی شخص کسی کو کوئی اچھی بات سکھاتا ہے، کوئی ہنر سکھاتا ہے، چاہے وہ چائے سرو کرنے کا ہنر ہے، چاہے وہ ڈرائیونگ کرنے کا ہنر ہے، یا چاہے وہ انجینئرنگ اور کوئی PhD کا ہنر ہے، اور چاہے وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، کوئی سلائی کا کام ہے، کوئی بٹن ٹانکنے کا کام ہے، جس سے انسان اپنا رزق حلال محنت کر کے کماتا ہے، تو یہ عین صدقہ جاریہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے کام کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے کماتے تھے اور وہ لوگوں کے کپڑے سیتے تھے۔ اور سامعین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے کئی واقعات ہم نے سنے ہیں، اور نبوت کے کچھ ہی عرصے بعد آپ جب کوہ صفا پر جاتے ہیں اور پہاڑ پر کھڑے ہو کے اہل مکہ کو بلاتے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ اے اہل مکہ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے جو تم نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں، ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو اہل مکہ نے بآواز بلند ہو کر کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کی بات سے کبھی جھوٹ کا لفظ سنا ہی نہیں۔ تو سامعین گرامی، ہم میں سے کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ کسی نے اس کی زبان سے جھوٹ کا لفظ ہی نہیں سنا؟ اور اس میں بھی شامل ہوں، اور ہماری غالب اکثریت عوام کی اور خواص کی اور چھوٹے کی اور بڑے کی اس میں شامل ہے۔ ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ کبھی سوچتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی کوئی ایک بھی خاصیت ہم میں شامل ہے، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں ہے؟ اور اکثر ہمیں اس کا جواب نفی میں ہی ملتا ہے۔ سامعین گرامی، اسی
عشق رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو اپنی اپنی عملی زندگیوں میں نمونہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر بنا لیں گے تو پھر تو ہم عاشق رسول کہلانے کے حقدار ہیں، اور اگر نہیں تو پھر زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی مسدس حالی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، آپ کی تعلیمات کو بھی پیش کیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں حضرت حالی فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے کیا سکھایا؟ سکھائی انہیں نوع انسان سے شفقت، سکھائی انہیں نوع انسان سے شفقت، کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت کہ ہمسایہ سے رکھتے ہیں وہ محبت، شب و روز پہنچاتے ہیں اس کو راحت، وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں، وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں، وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گھر گزر جائے آفت سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر۔ اور پھر پیارے نبی کی تعلیمات، وقت کی قدر و قیمت اور محنت، اس کے بارے میں حضرت حالی کہتے ہیں جتائی انہیں وقت کی قدر و قیمت، جتائی انہیں وقت کی قدر و قیمت، دلائی انہیں کام کی حرص و رغبت، کہا سب چھوڑ دیں گے آخر رفاقت، ہو فرزند و زن اس میں یا ہو مال و دولت، نہ چھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا، بھلائی میں جو وقت تم نے گزارا، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ سامعین گرامی، مہلت بڑی تھوڑی ہے، کئی 12 ربیع الاول آئے اور گزر گئے، اور یہ بھی گزر جائے گا۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی کوئی جھلک اس 12 ربیع الاول کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور آپ کا اسوہ حسنہ، اس کو اپنی اپنی ذاتی اور اپنی اپنی اجتماعی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔